مشکل پاس سے گزرے نہ کوئی دکھ ستاتا ہے، نہ مشکل پاس سے گزرے نہ کوئی دکھ ستاتا ہے، غلام آصف پیا تم سے زمانہ فیض پاتا ہے، غلام آصف پیا تم سے زمانہ فیض پاتا ہے، اور گجب کی مد بھری آنکھیں، گجب کا پرکشش چہرہ، گجب کی مد بھری آنکھیں، گجب کا پرکشش چہرہ، جو تم کو دیکھ لیتا ہے وہ من من مسکراتا ہے، جو تم کو دیکھ لیتا ہے وہ من من مسکراتا ہے، اور میرے آصفیا تم ایکتا کے وہ ستارہ ہو، میرے آصفیا، میرے آصفیا تم ایکتا کے وہ ستارہ ہو جو مدھ پور کی زمین سے آسمان پر جگمگاتا ہے، جو مدھ پور کی زمین سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ میرے آصفیا تم ایکتا کے وہ ستارہ ہو جو مدھ پور کی زمین سے آسمان پر جگمگاتا ہے، سخی سخی تو اس قدر ہو کہ جس کا ذکر کیا کرنا، آج لوگ اپنی اپنے سخاوت کا ڈنکا بجا رہے ہیں، لیکن چار مسافر اگر اس کے دروازے پر چلے جائیں تو وہ اپنے دروازے کو بند کر لے گا، لیکن آصفیا کی سخاوت کا ڈنکا دیکھیے کس قدر بج رہا ہے۔ سخی تو اس قدر ہو، سخی تو اس قدر ہو کہ جس کا ذکر کیا کرنا، تمہارے در پہ جو جاتا ہے جھولی بھر کے آتا ہے، تمہارے در پہ جو جاتا ہے جھولی بھر کے آتا ہے، اور اسی پل چین مل جاتا ہے میرے قلب کو عارض، اسی پل چین مل جاتا ہے میرے قلب کو عارض، زباں پر جب کبھی آصفیا کا نام آتا ہے، زباں پر جب کبھی آصفیا کا نام آتا ہے۔ میرے عزیزو یہ آصفیا کون ہے معلوم ہے؟ جب حضور فیض العارفین غلام آصفیا حسنی علیہ الرحمت والرضوان نے اپنے آبائی وطن سید پورہ کی سرزمین سے سفر کرنا شروع کیا تو ہندوستان کے چپے چپے کونے کونے میں امت محمدی کے سینوں میں عشق مصطفیٰ ادب رسول کا چراغ روشن فرما دیا، اور ایسی روشنی عطا کی ہے، ایسی روشنی عطا کی ہے حضور فیض العارفین علامہ غلام آصفیا حسنی علیہ الرحمت والرضوان نے کہیں پر مدارس قائم کیے ہوئے ہیں، کہیں پر خانقاہیں قائم کیے ہوئے ہیں، کہیں پر دینی درسگاہیں قائم کیے ہوئے ہیں، اور آج ان درسگاہوں سے، ان خانقاہوں سے لوگ فیض حاصل کر رہے ہیں۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، خدا کی رحمتیں ہو اے امیر کارواں تجھ پر، خدا کی رحمتیں ہو اے امیر کارواں تجھ پر، خدا کی رحمتیں ہو اے امیر کارواں تجھ پر۔ ہم جسے دنیا تصوف کے شہسوار کہتے ہیں، ہم جسے عشق مصطفیٰ کا پیکر کہتے ہیں، ہم جسے عاشق رسول کے نام سے جانتے ہیں، وہ عظیم الشان شخصیت فیض العارفین غلام آصفیا حسنی کی ہے۔ معلوم ہے حضور فیض العارفین غلام آصفیا نے اپنے دور کے جہالت کو مٹا کر علم و عمل کو فروغ دیا ہے۔ وہ فیض العارفین جن کی عاجزی اور انکساری میں، جن کی سادگی میں حسن و جمال کا سورج طلوع ہو کر چمکتا تھا، وہ فیض العارفین
علم و عمل میں سیدی سرکار اعلی حضرت کی جھلک دکھائی دیا کرتی تھی۔ کون فیض العارفین؟ وہ فیض العارفین جن کی مقدس کشادہ پیشانی پاک سے حضور مفتی اعظم ہند کا تقوی دکھائی دیا کرتا تھا۔ وہ فیض العارفین جن کے چہرے میں حضور حجت الاسلام کی سادگی دکھائی دیا کرتی تھی۔ میرے عزیزو، جس شخص نے حضور صدر الشریعہ کی امنگوں سے لبریز و مزین ہو کر دین متین کی لافانی خدمات انجام دی ہے، اس ذات کو دنیا فیض العارفین غلام آصفیہ کے نام سے جانتی پہچانتی ہے۔ میرے عزیزو، ہم نے جس آیات کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت مقدس قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بات سمجھ میں آ گئی، جہاں پر اللہ سے ڈرنا ضروری ہے وہیں سچے لوگوں کی صحبت بھی اختیار کرنا ضروری ہے، سچے لوگوں کی خدمت بھی کرنا ضروری ہے۔ لیکن میرے عزیزو، اب بات جاننا ضروری یہ ہے، سچے لوگ کون ہیں؟ سچے لوگوں کی پہچان کیا ہے؟ آج تو برے لوگ بھی سچے لوگوں کا لباس پہنے ہوئے ہیں، تو یاد رکھیے گا، سچے وہ لوگ ہیں جو اللہ کا قرب حاصل کیے، جن لوگوں کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا، یعنی اللہ کے ولی، اللہ کے دوست سچے لوگ ہیں۔ اب جاننا ضروری یہ ہے کہ اللہ کا ولی کون ہے، اللہ کا دوست کون ہے۔ ہم کیسے پہچانے کہ فلاں بندہ اللہ کا ولی ہے، فلاں بندہ اللہ کا دوست ہے؟ میرے دوستو، اس پہچان کے لیے آج ہمیں اور آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، آئیے پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے آگاہ کیجئے، آپ مجھے خبر دیجئے کہ اللہ کے ولیوں کی پہچان کیا ہے، اللہ کے ولیوں کی شناخت کیا ہے، کیسے پہچانے جائیں گے کہ وہ بندہ اللہ کا ولی ہے، کیسے پہچانے جائیں گے کہ فلاں بندہ اللہ کا دوست ہے؟ تو میرے دوستو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ولیوں کی پہچان بتاتے ہوئے اپنے مقدس صحابہ سے یہ ارشاد نہیں فرماتے ہیں کہ او میرے صحابہ، جس بندے کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھنا اسے اللہ کا ولی سمجھ لینا۔ میرے دوستو، اللہ کے حبیب اللہ کے ولیوں کی پہچان بتاتے ہوئے اپنے صحابہ سے یہ ارشاد نہیں فرماتے ہیں کہ جو بندہ پانی کے اوپر تیرتا ہوا چلتا ہوا نظر آئے اسے اللہ کا ولی سمجھ لینا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ کے ولیوں کی پہچان بتاتے ہوئے صحابہ سے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ جو لوگ بڑے بڑے پہاڑوں کے چٹانوں کو توڑ کر سرما بناتا ہوا نظر آئے اسے اللہ کا ولی سمجھ لینا۔ نہیں میرے دوستو، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے ولیوں کی پہچان بتاتے ہوئے مقدس صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں، الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کا ولی وہ ہے جس کو دیکھنے کے بعد خدا کی یاد آ جائے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کون سی ایسی شخصیت ہے جس کو دیکھنے کے بعد خدا کی یاد آتی ہے، کون سی ایسی ذات ہے جس کو دیکھنے کے بعد خدا کی یاد آتی ہے۔ تو میرے دوستو، اس شخصیت کو دیکھنے کے لیے آج ہمیں اور آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، آئیے ہم اور آپ اپنے پیر و مرشد حضور فیض العارفین کی بارگاہ میں چلتے ہیں، حضور تاج الصوفیہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ جب حضور فیض العارفین غلام آصفیہ علیہ الرحمت والرضوان کے روداد حیات کو اٹھا کر دیکھتے ہیں
تو کبھی ان کے علم میں اللہ کے ولی ہونے کی پہچان ملتی ہے، کبھی ان کے عشق میں اللہ کے ولی ہونے کی پہچان ملتی ہے، کبھی ان کے عمل میں اللہ کے ولی ہونے کی پہچان ملتی ہے، کبھی ان کے عمل میں اللہ کے ولی ہونے کی پہچان ملتی ہے، کبھی ان کے رفتار میں اللہ کے ولی ہونے کی پہچان ملتی ہے، کبھی ان کے گفتار میں اللہ کے ولی ہونے کی پہچان ملتی ہے، کبھی ان کے کردار میں اللہ کے ولی ہونے کی پہچان ملتی ہے۔ میرے عزیزوں، حضور فیض العارفین غلام آصفیہ، حضور تاج الصوفیہ اور دیگر اولیاء کرام کے روداتِ حیات کے ہر ورق کو پلٹتے چلے جاؤ، خدا کی عزت کی قسم ہر ورق پر اللہ کے ولی ہونے کی پہچان ملے۔ اور یہ اللہ کے ولی بنتے کیسے ہیں؟ اپنی عبادت کی بنیاد پر، اپنی ریاضت کی بنیاد پر نہیں۔ اگر کوئی بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے فقط اپنی عبادت و ریاضت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ کسی بندے کامل کی نظر کسی بندے کے اوپر پڑ جاتی ہے تو وہ بندہ اس بندے کو اس فرش زمین سے اٹھا کر عرش بری پر سرفراز کر دیتا ہے۔ آپ روداد اٹھا کر دیکھیے فیض العارفین غلام آصفیہ کی، حضور فیض العارفین کے اوپر سلطان الاولیاء کی نظر پڑی، حضور فیض العارفین کے اوپر خواجہ حسن کی نظر پڑی، تو فیض العارفین وقت کے آفتاب اور ماہتاب کی طرح چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جب فیض العارفین کے قلب و جگر کو سلطان اولیاء نے روشن کیا اور روشنی جب بکھری، اور پھر فیض العارفین نے جب کسی بندے کے اوپر نظر ڈالی، اگر وہ راما راؤ تھا تو اس راما راؤ کے قلب و جگر میں ایمان کا شمع روشن کر کے عبد الرحمن بنا دیا، اور صرف عبد الرحمن نہیں بنایا بلکہ نگاہ فیض العارفین نے گوندیا کا سلطان بنا دیا، گوندیا کا سلطان بنا دیا۔ صرف عبد الرحمن ہی نہیں بلکہ فیض العارفین کے خلفاء میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کسی مدرسے کا منہ نہیں دیکھا تھا، کسی مدرسے میں بیٹھ کر کے علم حاصل نہیں کیے تھے۔ فیض العارفین نے اگر صوفی بسم اللہ کے اوپر نظر ڈالی فیض الاولیاء بنا دیا، فیض العارفین نے اگر نظام الدین کے اوپر نظر ڈالی تو ضیاء رسول بنا دیا ہے۔ یہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ میرے عزیزو، آج اگر میں آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں تو یقین جانیے میرے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، میرے پاس کوئی علم کی سند نہیں ہے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم جس دن سے حضور صاحب سجادہ نے اپنی غلامی میں رکھا، اپنے والد کی خدمت میں ہمیں قبول کیا ہے، لوگ ہمیں سلام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے دوستو، میں اس قابل نہ تھا، نہ جانے کس منزل میں ہوتا، نہ جانے کہاں دنیا کی منزلوں میں گم ہوا ہوتا، لیکن آج اگر میری زبان کو بولنے کی قوت ملی، گویائی ملی ہے، تو یہ صدقہ آپ کے والد بزرگوار عطائے رسول تاج الصوفیہ علامہ راشد رضا قبلہ پیر و مرشد علیہ الرحمت والرضوان کا فیض ہے۔ میرے مرشد گرامی نے، میں ابھی تک کے کہیں بولا نہیں ہوں، کہیں بتایا نہیں ہوں، لیکن بات آ گئی آپ لوگوں کے سامنے کہنا چاہتا ہوں۔ میں اور آپ کے گاؤں کا ایک بچہ جسے اکرام کے نام سے جانتے ہیں لوگ، آج دلی میں وہ خدمت کر رہا ہے۔ میں اور اکرام بھائی دونوں لوگ فیض العارفین غلام آصفیہ کی بارگاہ میں حاضری دینے گئے تھے۔ حضور قبلہ پیر و مرشد علیہ الرحمت والرضوان حاضری کرا رہے تھے۔ اکرام بھائی کا سر پکڑے، فیض العارفین کے قدموں میں ڈالے، چادر اوپر سے اڑھائے اور عرض کرنے لگے، یا حضور فیض العارفین، یہ ہمارے غلام ہیں، آپ کی غلامی میں دیا، آپ اسے قبول فرما کر انٹرنیشنل مقرر بنا دیجئے، انٹرنیشنل مقرر بنا دیجئے۔ یہ حضور تاج الصوفیہ کی زبان کی بات میں بتا رہا ہوں۔
اور ہمارے اکرام بھائی کے بعد ہمارے سر کو پکڑتے ہیں، قدم بوسی کراتے ہیں، چادر اوپر رکھتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور فیض العارفین کی بارگاہ میں، حضور اس ہمارے خادم کو بھی انٹرنیشنل مقرر بنا دیجئے، انٹرنیشنل مقرر بنا دیجئے۔ یہ بات اپنی نہیں تھی، یہ بات حضور تاج الصوفیہ عطا رسول کی تھی۔